سے اعظم کا طریقاً قادری ہونا بھلے بابا سے. تقریباً یہ بات ہر فرد بشر کو معلوم ہے کہ اس محفل کا انعقاد بموقع شادی گرامی قدر جناب محمد مہتاب عالم صاحب نے اپنے دولت قدر اقبال پر انعقاد کیا. اللہ سے دعا ہے کہ اس رشتے کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک اہم ذمہ داری جو والدین کی ہے اس ذمہ داری کو نبھا کر اس محفل کو علماء کی حاضری میں وسیلہ بنا کر رب کی بارگاہ میں درخواست ہے مولا تعالیٰ اس محفل سعید کی برکتوں سے دونوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد فرمائے اور زندگی کے ہر موڑ پر خوشی اور کامیابی کی منزلیں فرمائے. آمین یا رب العالمین. ایک دفعہ جی لگا کے اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. قرآن شریف کی ایک آیت صرف اس کا ترجمہ اور یہ اس کے صرف چند مفاہیم کے گوشے اصول برکت کے لیے تقریر کی غرض سے نہیں، صرف اس نیت سے کہ جس مذہب سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. فخر کی بات ہے، فخر کرنا چاہیے. اچھی چیز پہ ناز ہوتی ہے اور یہ سارے مذاہب میں اللہ کا شکر ہے کہ یہ دین سب سے اچھا ہے. اور قرآن نے دونوں کی تعریف کی، اسلام کی بھی تعریف کی ہے اور مسلمان کی بھی تعریف کی ہے. جس اسلام سے ہمارا تعلق ہے وہ اسلام سارے مذہب میں اچھا ہے. ہم جو مسلمان ہیں ساری قوموں میں اللہ نے کہا تم سب سے اچھے ہو. صرف سمجھ کا فیر یہ ہے کہ ہم نے خود اس کی اچھائی کو نہیں سمجھا. اچھائی سمجھ لیں گے تو ہم سب بھی اچھے ہوں گے، ہمارا طریقہ ہمارا ویوہار بھی اچھا ہوگا. وہ مذہب جو اتنا اچھا اور سلجھا مذہب ہے، شادی میں ایک اہم قانون دیا. وہ کون سا حکم ہے بھائی؟ نکاح کے بعد ایک اہم ذمہ داری مرد پہ بنتی ہے بیوی کا مہر دینا. اور نکاح میں اس کی بہت اہمیت، شریعت نے اس کو واجب کے منزل میں رکھا ہے. گویا مہر واجب ہو جاتا ہے. اگر بغیر مہر کے بھی کوئی شادی کر لے اس کا یہ مطلب نہیں کہ مہر کا کوئی چرچا نہیں تھا تو مہر نہیں دینا ہوگا. چرچا قاضی صاحب کریں نہ کریں مہر واجب ہے. کتنا واجب ہے؟ ایک مسئلہ ہے کتنا واجب ہے. آج بہت سارے لوگوں کو دیکھے ہے سنت والا مہر رکھے 6 لاکھ روپیہ میں گھاٹا لگتا ہے لڑکا والا کو، 10 لاکھ روپیہ میں گھاٹا لگتا ہے اور کہہ دیا کہ مہر رہے گا 11 لاکھ روپیہ. پالکی رکھا میدان چھوڑ کے بھاگے. ابھی ایک نکاح پڑھایا تو پہلے سے یہ طے نہیں تھا کہ مہر کتنا ہونا چاہیے. تو لڑکا والا کہا کہ راہ نہ دیجیے مہر فاطمی. اگر ہوش میں بولیے وہ سمجھتا تھا کہ مہر فاطمی سرکار نے نکاح کو بہت آسان بنایا تو مہر تو اس سے بھی آسان ہوگا. گویا بھول بھلیا میں تھا وہ، اس کو پتہ ہی نہیں تھا. تو وہ کہا کہ مہر فاطمی. ہم نے کہا بھائی سن لیجیے، لڑکا والا سے پوچھ لیجیے. کوئی اس میں دقت کی بات نہیں، سب معاملہ طے آپ رکھیے. ہم نے کہا سنیے اس کی رقم سن لی، ایسے نہیں کہیے ہم کاغذ میں لکھ دیں گے پڑھائیں گے، اب وہاں پہ اعتراض ہوگا تو کیا ہوگا؟ کوئی دقت نہیں. میں نے کہا دیکھیے مہر فاطمہ نمبر 1 حضور کے زمانے میں جو نکاح کا تعلق تھا اور لوگ نکاح کرتے تھے، جنرل طور پر کتابوں میں آیا کہ اس نکاح کی رقم 400 درہم چاہیے. کتنا بھائی؟ 400 درہم. جنرل شادیوں کا مہر یہ ہوتا. اور حضور نے اپنی بیٹی کا نکاح جب فاطمہ کا کیا
تو اس مہر کی رقم سرخ سونے کی رقم، اور پھر یہ کہ اس کی رقم تمام سے زیادہ 450 مسقال چاندی، جس کی وزن، پہلے وزن دیکھ لیجئے، اور وزن سے بھاؤ کا اندازہ لگ جائے گا، رقم کا پتہ چل جائے گا، کیلکولیٹ کیجئے گا، سب نکل جائے گا۔ اس کا وزن بھی ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے مہر کا 1 کلو 800 تقریباً 6 گرام 66 ملی گرام۔ اب اندازہ لگائیے، تقریباً 1.25 کلو سے بھی زیادہ چاندی۔ یہ مہر کن کا بھائی؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ۔ آج کی دنیا میں تو کہتے ہیں اتنا پیسہ دیے ہیں، مہر کم رہے گا، نہیں اتنا رکھنا، آدھا کم سے کم رہنا چاہیے۔ کیا حضور نے علی کو دیا تھا بھائی؟ علی کو کتنا جہیز میں ملا، سرکار نے کتنا دیا؟ علی کی شادی کی تاریخ پکار کے کہتی ہے کہ علی کا جو کپڑا بھی تھا اور فاطمہ کا جو جوڑا خریدا گیا وہ بھی علی کے پیسے سے خریدا گیا۔ اور علی کے گھر کا معاملہ کیا تھا؟ علی کے گھر کا معاملہ کہ اپنا نجی یعنی ذاتی، اس وقت میں علی کے پاس اپنا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ علی کے پاس مکان نہیں ہے، اب شادی جب ہوگی تو مکان کی ضرورت ہے، میں اپنا میرا ایک کمرہ فاضل ہے، ایک روم ہے، میں اے نبی آپ کے بیٹی اور آپ کے داماد کے لیے میں ایک کمرہ وقف کرتا ہوں، دیتا ہوں۔ سرکار نے قبول کیا۔ تو گویا اب علی کے ساتھ جو فاطمہ کی شادی ہوئی کس پیریڈ میں ہوئی کہ اس وقت علی کا اپنا نجی مکان بھی نہیں تھا، اپنا گھر بھی رہائش کا نہیں تھا، اور حضور نے اپنی بیٹی، آج باپ انجینئر ہے تو فخر ہے ہم بیٹا میرا ڈاکٹر، ایسے بھی آتا ہے۔ لڑکی والا بھی کم بدیل بدماش نہیں ہوتا، بھی کم چتر نہیں، وہ خود اپنے آپ اپنا سر اوکھری میں ڈالتا ہے۔ اگر صحیح مناسب مہذب لڑکا مل جائے نا ہم ایسے نہیں کریں گے، ہم بھی لڑکا تھوڑا وی آئی پی میں وی آئی پی کرتے رہتے۔ زمان آج کس محاذ پہ چلا گیا، اندازہ لگا میں علی جیسا دولہا قیامت تک نہیں مل سکتا۔ خاتون جنت جیسی دلہن قیامت تک کوئی باپ ایسی بیٹی جنم نہیں دے سکتا جس کے سجدوں کا جواب نہیں ہے، جس کی عبادت کا جواب نہیں ہے، جن کی حقانیت کا جواب نہیں ہے، جن کے فقہ کا جواب نہیں ہے، جن کے مزاج کا جواب نہیں ہے، لیکن جہاں تجھے ہے کہ ان کے گھر میں قرآن کرتا تھا، ایسا کوئی گھر نہیں ہے۔ اے کوئی ایسا جو مثال لاوے؟ باپ نمازی ہے، بیٹی شیطان، باپ مہذب، بیٹا آوارہ، دعویٰ اتنا لمبا، لفافہ لمبا۔ سیکھنا ہے تو نبی کے گھر سے سیکھا جائے۔ کیسی شادی ہے بھائی؟ علی جیسا کوئی دلہا نہیں ہو سکتا، خاتون جنت فاطمہ جیسی کوئی دلہن نہیں ہو سکتی، اور حضور نے ان کا مہر کتنا رکھ دیا بھائی؟ اتنا لمبا مہر۔ جب میں نے اس نوجوان کو کہا بھائی اتنا اس کی وزن ہوتا ہے تو اندازہ لگا لیجیے اس کا پیسہ کتنا، کاغذ میں لکھ دیا کہ فلانے کی بیٹی اتنا، فلانا فلانا ڈھبا اتنا مہر ہے، لڑکا ہے اغوا کی طرف بڑھاتی تو بڑھاتی، لڑکا باپ، لڑکا بول گئے ان کو پکڑو گے یار، بات نہیں ہے پہلے نہیں، ان کو پہلے بلائی سنائی۔ اب ایجاب و قبول کیا ہوگا بھائی؟ وہ لڑکا خود سائٹا پیٹی جو چلانا شروع کیا نا، کیا کریں میدان چھوڑ کر ہم بھی اپنا سائٹ ہو گئے۔ تو یہ حالت ہے مہر کی۔ لوگ آسان سمجھا فاطمہ کا معیار، بولنا کسی جملے کا بڑا آسان ہوتا ہے، سمجھ کے بولا جائے، اور سمجھ کے جب آدمی بولتا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں بھی بات آتی ہے۔ جو خود نہیں سمجھتا ہے وہ کیا سمجھے گا بھائی؟ دوسروں علم کا مطلب ہوتا ہے اپنا علم کسی کے سینے میں انڈیلنا، پہلے کنفرم ہونا، پہلے سمجھنا اور دوسروں کو سمجھنا۔ یہ علم کا معیار، علم کا مزاج ہوتا ہے۔ وہ سمجھے ہی نہیں، اس کو معلوم نہیں تھا، اور وہ ایک دم سیدھا سادہ سمجھتا تھا کہ بالکل ہلکا پھلکا ہوگا۔ کافی نوبت آئی پریشانی کی، پھر اس کو پنچیتی ہوئی، جرمانہ ہوا، اس کے بعد تب جا کر کے کئے بجے رات میں نکاح ہوا۔ یہ ایک مہر کا معاملہ ہے
لیکن اندازہ لگاویں کہ فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ، جبکہ علی کی پوزیشن اتنی اچھی نہیں، لیکن اتنا اہم مہر رکھا سرکار نے، تعلیم دیا کہ شادی میں سب سے اہم پوائنٹ اور مانگ کا اگر ڈیمانڈ کا کوئی سوال ہے تو اسی ڈیمانڈ کا نام مہر ہے، اسی کا نام مہر ہے۔ دیکھیے گا نا، کچھ لڑکا والے کی طرف سے بھی چاپلوس لوگ جاتے ہیں، یہ نہیں کہے گا کہ 100 بارات کی جاؤ، 50 بارات جاؤ، سوچے گا کہ اگر 50 ہوگا تو ہماری چھٹنی نہ ہو جائے، تو بارات جانے کے لیے سب تیار رہے گا۔ لڑکا والا کو کوئی یہ مشورہ نہیں دے گا کہ بھائی کم سے کم بارات لے چلے۔ اب مہر کی جب طے کرے تو لڑکی والا چاہے گا کہ زیادہ سے زیادہ ہو، لڑکا والا کٹوتی کرے گا، ان میں تھوڑا سا کم میں ہونا چاہیے، یہ سب مزاج ہوتا ہے۔ لیکن سنیے، اسلام اور قانون، اسلام کا کتنا سلجھا ہوا قانون ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بیوی کے مہر کو دو، راضی خوشی کے ساتھ دو۔ اللہ کہتا ہے نکاح بھی کرو اور نکاح کے ساتھ مہر بھی تم کو دینا ہے۔ کب دینا ہے، کتنا دینا ہے؟ شریعت نے اقل مہر یعنی سب سے کم مہر کی مقدار کیا رکھا؟ 10 درہم۔ 10 درہم چاندی کی قیمت کے اعتبار سے اس کو مہر کم سے کم اتنا رکھنا چاہیے۔ اب اگر کوئی اس زمانے میں 786 روپیہ رکھ لے، 1000 روپیہ 1100 روپیہ اگر رکھتا ہے تو حقیقت معنی میں وہ مہر حقیقت میں اس کا مہر نہیں۔ اگر 1100 بھی کہے گا تو 10 درہم کے مقدار کے برابر ہی اس کو پیسہ مہر میں دینا ہوگا، یہ اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، چاہے 100 روپیہ کہے یا 1000 کہے، لیکن کم سے کم اتنا ہو۔ اب جتنا زیادہ کہے اتنا تو بہرحال اس کے اوپر واجب ہو ہی جاتا ہے۔ تو یہ حضور نے اپنی بیٹی کا مہر 1 کلو 806 گرام 300 ملی گرام سرکار نے ان کا مہر دے دیا۔ یہ ہے خاتون جنت حضرت فاطمہ کا مہر، اور فاطمہ کا مہر رسول اللہ نے رکھا اور دنیا کو بتلایا کہ مہر کی اہمیت ہوتی ہے، اہمیت نہیں ہوتی تو حضور نے ایسا مہر رکھ کے کیوں بتلایا۔ اور پلس دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں لوگ بہت زیادہ مہر رکھنے، مہر کا بھاؤ بڑھ گیا، جیسے ابھی جہیز کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے نا بھائی۔ لینگڑا دولہا بھی لڑکا ہوتا ہے نا تو وہ کمزور نہیں مانگنے کے اعتبار سے، ڈیمانڈ کے اعتبار سے۔ لڑکا کالا بالکل کوئلہ رنگ کا ہوگا پھر بھی وہ دودھیا لڑکی ہوگی، یہ مزاج ہے نا، ایک ذہن بنا ہوا ہے، اپنی کمی کا احساس نہیں کرتا اور اپنے سے خوبصورت تلاش کرتا ہے۔ یہ فکر انسان کی ہے، ذہن انسان کا۔ لیکن یاد رکھیں، جس طرح آج جہیز کی آگ لگی ہے، وہ وقت تھا عمر کے زمانے میں کہ مہر کی آگ لگی، لیکن خلیفۃ المسلمین ہے عمر، بادشاہ وقت ہیں، ممبر شریف پہ کھڑے ہو کر کے انہوں نے لوگوں کے سامنے پبلک جنتا کو اعلان کیا، کہا سنو اتنا مہر نہیں رکھو، کم سے کم مہر رکھو۔ حضرت عمر نے جب مہر کو کم کرانے کا پرتیبند لگایا، خاتون اسلام میں ایک عورت پردے کے قریب آئی، کہا خلیفۃ المسلمین عمر، آپ مہر پہ پرتیبند لگاتے ہیں، کم سے کم مہر، ایسا کیوں؟ عمر میرے سوال کا جواب دیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آتا ہے، عمر بادشاہ، عمر خلیفہ، عمر نبی کے بعد ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو خلیفۃ المسلمین بنایا گیا۔ روب و دبدبہ اتنا کہ پورے دنیا کانپے۔ شاعر کہتا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چڑھ کے کوہن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے۔ پوری دنیا کھول رہا ہے عمر کو دیکھو۔ ایک جنرل عورت ہے جو عمر کے سامنے آ کر کے کہہ رہی ہے، لیکن عمر بھی بادشاہ ہیں، حکومت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کیا مجال ہے کہ میرے سامنے بولے، لیکن وارے عمر پوری دنیا کھول رہا ہے عمر کو دیکھو۔ ایک جنرل عورت ہے جو عمر کے سامنے آ کر کے کہہ رہی ہے، لیکن عمر بھی بادشاہ ہیں، حکومت کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ عورت کو کیا مجال ہے کہ میرے سامنے بولے، لیکن وارے عمر آپ نے نبی کی نیابت کا حق ادا کیا۔ عمر عورت کو بولنے کا ادھیکار ہے، بولنے دیا جائے۔ عورت نے کہا اے عمر،
ذرا قرآن کی آیت کا مفہوم بتلائیے، اس کا ارتھ بتلائیے. کہا کیا؟ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. قرآن مہر کے بارے میں کہتا ہے اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا مہر زیادہ سے زیادہ رکھے، قنطار کے معنی مال کثیر، تو اب مال کثیر میں 1000 بھی ہوگا، 10,000 بھی ہوگا، 1,00,000 بھی ہوگا، 2,00,000 بھی مہر ہوگا. قرآن کہتا ہے، وہ عورت کہتی ہے عمر آپ حکومت کی کرسی پہ بیٹھ کے فتویٰ ایسی کرتے ہیں کہ کم سے کم مہر رکھو. اس قرآن کی آیت کا مفہوم کیا ہوگا؟ حضرت عمر نے جب اس عورت کا بیان سنا تو حضرت عمر نے معافی مانگا، کہا مجھے معاف کر دو. حکومت کی کرسی پہ بیٹھ کر کے ججمنٹ میں لینے کا نام نہیں کہ میں نے صحیح فیصلہ لیا، ہو سکتا ہے غلطی مجھ سے ہوئی ہے، حضرت عمر نے کہا معاف کرو. پھر حضرت عمر نے لوگوں سے کہا سنو، ان تمام موجودہ لوگوں میں سب سے کم علم والے کا نام عمر ہے. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ یعنی اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اپنے کمی کا احساس کیا، اپنے خدمت کا احساس کیا، اور فرمایا کہ اسلام نے عورت کو بھی بولنے کا ادھیکار دیا ہے. اور ادھیکار کس پوائنٹ پہ دیا بھائی؟ مہر کے معاملے میں، کہ عورت اپنا مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور یہ مطالبہ درست ہے. اس لیے حضرت عمر نے اپنے اس پرتیبند کو توڑ دیا اور پھر اس مہر کے بارے میں حکم فرمایا کہ جو مہر طے کیا جائے وہ مہر رکھنا درست ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ مہر کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، مہر کی تعلیم بھی قرآن میں ہے. لیکن آج نکاحوں کا آپ جائزہ لیں گے تو نکاح میں مہر کم رکھا جاتا ہے. بہت سارے رشتے وہ ہیں جو نکاح میں مہر کی بنیاد پہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں. قرآن اسی چیپٹر کو بیان کرتا ہے کہ اے لوگو اگر مہر تم نے طے کیا ہے تو مہر تم اس کو راضی خوشی سے دو. ہاں البتہ یہ ہے کہ وہ مہر اگر تم نے اپنی بیوی کو دیا تو اللہ کا حکم ہے کہ تم راضی خوشی سے دو. ہاں وہ بیویاں اپنے اس مہر کی رقم کو لیں اور لینے کے بعد اپنی خوشی سے تم کو واپس پلٹا دیں کہ ہم لے کے کیا کریں گے، آپ ہی اس پیسے کو استعمال کریں. تو اللہ فرماتا ہے وَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، کھاؤ پیو رچتا پستا. گویا آپ خوشی سے کھا سکتے ہو، تمہاری پکڑ نہیں ہوگی دنیا میں آخرت میں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ذمہ داری تھی مہر دینا، تم نے دے دیا، اس نے خوشی سے تم کو دیا. اس عورت کو حق ہے شوہر کو دے دے، بیوی بال بچوں پہ خرچ کرے، مسجد میں اپنا مہر کی رقم دے دے، مدرسے میں مہر کی رقم دے دے، اس کو اختیار بنتا ہے. ہاں البتہ اس مہر کی رقم کو صرف جمع نہیں کر کے رکھنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو مال جمع کر کے انسان چھوڑ جاتا ہے اس کا تو دوسرا مالک ہو جاتا ہے. اگر مہر کی عورت مال کا ہے تو کم سے کم اس مہر سے بھی اپنی زندگی کے لیے نیکی کر لے، ایسا کام کر لے جس سے اس کے مستقبل کو اللہ شاد و آباد عطا فرمائے. قرآن کی آیت پڑھی، آیت پہ جن میں یہ چند باتیں مہر کے تعلق سے میں نے کہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا کہنا آپ سب کا سننا مولا قبول عطا فرمائے. رسول پاک کی شریعت سے ہمیں بھی آپ کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.